تاج حیدر صاحب، آپ کا بہت سیاسی تجربہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سی جعلی تصویریں بنا کے ہیلی کاپٹروں سے پھینکی گئیں، اور پھر کچھ سال پہلے آصف زرداری صاحب کی بھی ایک مبینہ بیوی جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی. بہت سے ٹی وی چینلز پہ اس کے انٹرویو ہوئے تو بات بنی نہیں. اور اب یہ خاور مانیکا کا ذکر کیا ہے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے، انہوں نے بھی ایک درخواست فائل کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ووٹر ہے، عام پاکستانی ووٹر، اس قسم کی باتوں کا اس کی ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ میر صاحب، آپ کے سوال سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں اور میری پارٹی چاہتی ہے کہ ہم ایک مہذب قوم بنیں. بالکل. اور مہذب قوموں میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیب نہ اچھالو. اگر وہ کوئی چیز درست بھی ہے تو بھی اس کو نہ اچھالو. برائی کی تشہیر جو ہے وہ برائی کو پھیلاتی ہے، نیکیوں کی تشہیر جو ہے وہ نیکیوں کو پھیلاتی ہے. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب تہمتیں لگائی جائیں اور تہمتیں لگا کے ان کو اچھالا جائے اور پھر یہ سوچا جائے وہ کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، یہ صرف ایک غیر مہذب قوم کا ثبوت ہے. سیاست میں خاص طور سے ہم ایک مہذب سیاسی کلچر دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں چاہے سے کتنی ہی سیاسی مخالفت کیوں نہیں ہو وہ کوئی انگلی اٹھا سکے یا کوئی بات کر سکے. سیاست کے اندر بھی جیسا کہ چیئرمین بلاول بار بار کہتے رہے کہ ہم قوم کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں. ہم قوم کو یو کانٹ لیڈ دا نیشن انلیس یو یونائٹ دا نیشن، کہ ہم اس کو متحد کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لہذا گفتگو ایشوز پہ، پروگرامز پہ، پالیسی پہ ہوگی، کیچڑ نہیں اچھالنی. بالکل. اور مجھے اس وقت ماروی سر کے اندر شاہ صاحب کا وہ یاد آیا، ایبن بھری آیاں کرم کرے ستار پرچن شال پوار، کہ میرے اندر تو عیب ہی عیب ہیں، وہ ستار ہے جو میرے اوپر کرم کرتا ہے، اور خدا کرے کہ وہ مجھ سے راضی ہو. بالکل. بات یہ ہے، یہ ہمارا روایت ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. آخر ان اقدار کو ہم کیوں آپس سے پش ڈال رہے ہیں اور ایسی اقدار کو اختیار کر رہے ہیں کہ جو صرف ہماری اخلاقی پستی کا ثبوت دیتی ہے. اچھا، آخر میں یہ سوال آپ سے، گور صاحب، یہ خاور مانیکا کی درخواست سے آپ کو کوئی سیاسی نقصان کا خدشہ ہے؟ میر صاحب، انہوں نے بڑے سارے کیسز کر لیے، کیریکٹر انسینیشن کی بھی سب کچھ کیا ہوا ہے. شدید مذمت کرتا ہوں میں جو ان کے انٹرویو ہے وغیرہ، لیکن یہ سب کچھ سپانسرڈ تھا. پہلے ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے، پھر 2 دن پہلے وہ اس کو وڈرا کرتا ہے، اور تیسرے دن یہ آ کر کے وہ ایک نئی اپلیکیشن فائل کرتا ہے. سو یہ پہلے کی کنٹینیویشن ہے. ایک بندہ جس کو کوئی اٹھاتا ہے 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد وہ آتا ہے، اور اس 2 مہینے کے بعد ساری کہانی وہی ہے، وہ آ کے ایک نیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے. اور وہ آج ڈیلا جیل کے باہر اور بشرا بی بی کے خلاف اس کی ساری صرف اور صرف ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے، تو یہ کون سا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرے کہ یہ ہے. ابھی جس کی ہم بات کریں میر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر کوئی وکٹم ہے، اگر وکٹم آتا ہے، جس طرح کمپین ہی چلی ہے می ٹو، تو لوگ آ جائے اور کسی کو کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کسی وقت زیادتی کی ہے، سو دیٹ شوڈ بی ویلکم. لیکن سپانسر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آ کے دوسرے لوگ کہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور میں اس کا ایک وٹنس ہوں. تو یہ سارے سپانسرڈ آ جاتے ہیں. کون لے کے آ جاتا ہے، کس وقت درخواستیں لے کے جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی امریکہ میں ریپبلکن کے تھے، ریپبلکن کی 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک نکی ہیل اور دوسرا سوامی نے صرف اتنا بولا کہ آپ کی بیٹی نے ٹویٹ کی ہے کل، اور سارے ہزاروں لوگوں نے نیچے سے آواز دی، یہ آواز دی، لیو دا فیملی الون، فیملی لائف شوڈ ناٹ بی براٹ انٹو پالیٹکس. دیٹس پیریڈ. چلے، یہ اچھی بات ہے، آپ نے یہ بات کی ہے، سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. بہت شکریہ گور صاحب، رانجھا صاحب اور تاج حیدر صاحب. اور ہمیں بالکل تاج حیدر صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے وہ پبلک فگرز ہوتے ہیں، ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا خیال ضرور کریں کہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں اس الزام کا ثبوت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اور جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہ آپ جو واقعہ پیش آ چکا ہے اس کے کتنے سال کے بعد لگا رہے ہیں. یہ چیز بڑی اہم ہے.
بھئی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو فوری طور پہ بات کریں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ 7 سال کے بعد کہیں گے کہ جناب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر گور صاحب تو یہی کہیں گے نا کہ آپ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہیں اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.